کشمیر نیوز چینل کے پروگرام قائد پاکستان ہماری پہچان پاکستان میں اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار میں موجود ہیں۔ یہاں پر ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں جو کہ تمام شعبوں میں شانہ بشانہ خواتین اپنی خدمات سر انجام دہی میں مصروف عمل ہیں۔ ایسی ہی خاتون آپ واحد بھی ہیں اور ساتھ ہی ٹیکس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دینے میں مصروف عمل ہیں۔ آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا بجٹ عوامی امنگوں کے مطابق ہوگا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں جو شارٹ فال پایا جا رہا ہے اس میں کہاں خامیاں پائی جا رہی ہیں۔ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط سامنے موجود آ رہی ہیں۔ انہیں موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہماری خاص مہمان رابعہ اسحاق ہنجرا صاحبہ ہماری نشست کا حصہ ہیں۔ ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میڈم ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا ابتدائی تعارف۔ میرا نام رابعہ اسحاق ہنجرا ہے۔ میں نے 2009 میں میڈم کہاں سے تعلق رکھتی ہیں؟ میں گجرانوالہ سے تعلق گجرانوالہ سے۔ جی، اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ آگاہی فراہم فرمائیں۔ میں نے راولپنڈی سے ہی اپنی ساری تعلیم کی ہے۔ پھر میں نے LLB کیا۔ اس کے کون سے بعد سن میں؟ 2009 میں میں نے LLB کیا۔ 2009 میں۔ 2009 ماضی اور موجودہ نظام تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ موجودہ نظام تعلیم جو ہے وہ میرا خیال ہے برابری کے طور پہ ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے نصاب جو ہے وہ سیم نہیں ہے۔ جی۔ پرائیویٹ اسکولوں میں کچھ اور پڑھایا جا رہا ہے، کمرشلائز کیا گیا ہے ہمارے تعلیمی نظام کو، اور ہمارے سرکاری اسکول میں کچھ اور نصاب پڑھایا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سے پرائیویٹ تعلیم عروج پر آئی ہے، تعلیم فروخت ہو رہی ہے، تربیت کا بڑا فقدان پایا جا رہا ہے۔ بالکل۔ ہمارے اور آپ کے دور میں تربیت بڑی عروج پر حاصل تھی، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، کیونکہ پرائیویٹائز وہ تو کمرشلائز ہر چیز کر رہے ہیں نا، تو انہوں نے تربیت سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہاں پہ بچوں کو سینسٹائز کرنا، تربیت کرنا، وہ تو بالکل سیکنڈری چیز رہ جاتی ہے۔ ہمارے دور میں جو اساتذہ تھے ہم ان کی عزت بھی کرتے تھے، اور ہمیں والدین بھی سمجھاتے تھے کہ اساتذہ کی عزت کرنی چاہیے۔ آج کل تو اگر ہم پرائیویٹ سکولز میں جائیں تو وہاں پہ کوئی بھی ٹینشن یا کوئی بھی پریشانی بچے کو لاحق ہے تو استاد اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، اور والدین بھی ساتھ میں جا کے ملک میں پرائیویٹ تعلیم عام ہو گئی ہے، پھر بھی 1.5 سے 2 کروڑ بچہ تعلیم سے محروم نظر آتا ہے۔ تعلیم کے تحت قومی ترقی کرتی ہے۔ قائد کے پاکستان میں نئی نسل کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں، تعلیم کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے، کوئی ترقی ممکن نہیں ہے۔ تعلیم ہوگی تو آگے بچے شعور بھی حاصل کریں گے، اور دنیاوی میدان میں جو معاشی میدان ہے اس میں اسٹرگل ان کے لیے ظاہر آسان ہو جائے گی۔ اگر وہ پڑھے لکھے ہوں گے بہتر طریقے سے وہ آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ لاک کرنے کے بعد آپ کو کارپوریٹ کی طرف آنے کا خیال کیسا ہے؟ لاک کرنے کے بعد میں نے کرمنل سول کام بھی کی ہے، کارپوریٹ کا کام بھی کیا ہے، اس کے ساتھ میں خواتین کے حقوق کے لیے بھی کام کرتی ہوں۔ جیسے میں 1 سال بیت المال جو ہے وہاں پہ بھی میں نے وومنس کے ساتھ ان کے سوشل ویلفیئر کا کام کیا ہے۔ کون سے سن کی بات ہے میڈم؟ یہ 2015 کی بات ہے، میں ان کی ممبر رہی ہوں۔ پنڈی بار میں بے تحاشا مسائل پائے جا رہے ہیں۔ یہی بات میں نے سردار منظر بشیر صاحب ہمارے آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، اور سردار بلال صاحب بھی، ان سے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ پنڈی بار میں بڑے مسائل پائے جا رہے ہیں۔ وکلا کے چیمبرز کے حوالے سے وکلا کی ویلفیئر کے فقدان پائے جا رہے ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ ان کا حل وکلا کو سپیس دینی چاہیے۔ ظاہر ہے ہم تھوڑا سا کٹ کریں، وہ ایڈٹ ہو جائے گا۔ اچھا جی، وکلا کے لیے سپیس کم ہے کچہری میں۔ جیسے ہمیں کوئی ایسے لائعمل تیار کرنے چاہیے ڈسٹرکٹ بار کو کہ سارے وکلا کو اکوموڈیٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، اور جتنی انرولمنٹس ہو رہی ہیں ان کے ساتھ ہی وکلا کو چیمبرز اسٹریٹ اوے الاٹ کر دیے جائیں، کیونکہ بنا چیمبر کے کوئی بھی کام تو ہو نہیں سکتا۔ انڈیپینڈنٹ کام وکلا تبھی کر سکتے ہیں جب وہ اپنے چیمبر میں بیٹھے ہوں۔ یہاں پہ ایک تو جگہ کم ہے،
راولپنڈی کچہری میں, اور دوسرا ظاہر ہے یہاں پہ سراؤنڈنگ کا بھی ہے کہ آرمی والے. پنڈی بار کمپیوٹرائز ہے, اسی طرح چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آتا, جعلی بکرا کی برمار پائی جا رہی ہے. آپ جیسے پروفیشنل شخصیات پوری طرح متاثر ہو رہی ہیں. جی جعلی بکرا کی برمار کو کیسے روکا جائے؟ اسی طرح پارکنگ کے بڑے مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں. پارکنگ بار سے باہر ہونی چاہیے جبکہ پارکنگ پنڈی بار کے اندر موجود ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جعلی وکلا کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, جعلی وکلا تو ان کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے ساری ڈگریز کی, جب سے انہوں نے کوالیفیکیشن جو بھی ہے ان کی اسناد کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ ہماری بار کاؤنسل کو بڑا امپورٹنٹ کام ہے جو کرنا چاہیے, جس سے ہم روک سکتے ہیں جعلی وکلا کو جو آ کے ہمارے اندر کالی بھیڑیں ہمارا مطلب رائٹ جو ہے وہ ختم کر رہی ہیں. اور جہاں تک پارکنگ کی بات آپ نے کی ہے, پارکنگ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہاں پہ پارکنگ کے لیے جگہ, یہاں پہ چیمبرز کے لیے جگہ نہیں ہے, تو پارکنگ ان کو الگ سے ایک کوئی پلازا کوئی چیز ایسی بنانی چاہیے. بار کی قیادت کی ہوتی ہیں یا ضلع انتظامیہ کی؟ یہ بار کی قیادت کی ہیں. ظاہر ہے ہم ان کو الیکٹ کرتے ہیں تو اسی لیے کہ وہ ہمارے مسائل کو بہتر طریقے سے حل کریں, ہمیں کوئی ریپرزینٹ کریں. آپ کے خیال میں بار کی قیادت منتخب ہونے کے بعد اپنے ذاتی مفادات کے خاطر جھک جاتی ہے یا بک جاتی ہے؟ میں اس میں کوئی رائے اس طرح تو نہیں دے سکتی, لیکن ذاتی مفاد میرا خیال ہے کہ پہلے اس کو پریورٹی دی جاتی ہے. کیا یہی وجوہات ہے کہ بینچ چہرہ شناسائی کے تحت وکلا کو سنتی نظر آ رہی ہے اور فیصلے کرتی نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل. آپ نے اپنی لیگل پریکٹس کا جب آغاز شروع کیا کہ آپ کے استاد موسم کون تھے؟ میں نے میڈم نجمہ ملک سے میری استاد تھیں, لیکن شروع سے ظاہر ہے میرے خون میں وکالت تھی, تو پہلی تو انسٹیٹیوٹ ماں باپ ہوتے ہیں, اور پہلا انسٹیٹیوٹ میرے فادر بھی تھے جن سے میں نے انیشلی جو بھی تھا سیکھا. پھر میں نے سینئر قانوندان ہیں آپ کے والد محترم بھی ماشاءاللہ. آپ نے کبھی بار کی سیاست میں حصہ لیا؟ نہیں, میں سمجھتی ہوں اس میں منافقت بہت زیادہ ہے, اور پروفیشنل وکیل جو ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ٹائم. کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہیں؟ میں نے جوائن کیا تھا, پہلے پارٹی تھی, ایک لوکل پارٹی تھی, تھوڑا سا کاٹتی جگہ. میں پی ٹی آئی کی لیگل سیکرٹری بھی رہی ہوں 2017 میں. جی. فیڈرل بورڈ آف ریونیو, انکم ٹیکس, سیلز ریونیو قوانین کیا ہیں؟ انکم ٹیکس یہی ہم اپنے ریٹرنز جمع کرائیں, جو بھی ہمارے اثاثجات ہیں ان کی ظاہر ریٹرنز دیں, ان کا بتائیں کہ ہمارے پاس کیا اثاثجات ہیں اور کتنا ٹیکس ہم نے گورنمنٹ کو محصولات دینے ہیں. جی. ٹیکس آرڈیننس 2001 جی کے تحت قانونی تقاضوں پر عمل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو ظاہرہ صارف کی جیسے ہم ہیں, ہمیں وہ قانون کے تحت عمل درآمد کرنا چاہیے. جیسے میں ٹیکس دوں گی تو کوشچن دوبارہ سے کیجیے گا. ایڈٹ کرنا. ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت قانونی تقاضوں پر عمل درآمد کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اداروں کی نہیں؟ اداروں کی ذمہ داری ہے. اداروں کی ذمہ داری ہے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا طریقہ کار ٹیکس جو ٹیکس پیئر نہیں ہے ان کے حوالے سے ہے, اور رقم وصولی میں بد انتظامی پائی جاتی ہے, زمرے میں لائی جاتی ہے. اس حوالے سے کیا لائے عمل ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے ایک تو ہمارے یہاں پہ ڈیجیٹل نظام نہیں ہے. جی. کوئی ڈیکلیریشن نہیں ہے کہ کس کے کتنی پراپرٹی ہے, کتنے کس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. وہ نظام ٹھیک ہونا چاہیے, ڈیجیٹلائز سارا کچھ ہونا چاہیے, اور ایک بے نامی ٹرانزیکشن بھی رکنی چاہیے. ڈیجیٹلائزیشن تو کی جا رہی ہے لیکن عمل درآمد نظر نہیں آتا. ہمارے لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے اس پہ ڈیجیٹل, کیونکہ کافی ہمارے یہاں پہ نا وہی اولڈ اسکول آف تھاٹس ہے, وہی سارا نظام چل رہا ہے. جب تک ایون کہ ہم وکالت میں بھی دیکھتے ہیں, ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں کلائنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, لائرس کو بھی کوئی ڈیجیٹل فارم ہونا چاہیے کہ ہم عدالتوں میں بھی پیش ہوں. ایسا کوئی نظام نہیں ہے یہاں پہ. پیپرز جو ہیں وہ ہمیں ای میل کے تھرو کنسیڈر نہیں ہوتے.
وہی ہم سوچتے ہیں کہ جب تک وہاں پہ اسٹامپ لگی نہیں ہوگی، پیپر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا، ہم اس کو ریئل سمجھتے نہیں ہیں. تو تھوڑا سا فقدان ہے ہمارے ٹرسٹ کا بھی. ٹیکس کے تمام شعبہ جات میں شارٹ فال پایا جا رہا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار تو ادارے ہی ہیں. تو ذمہ داران کے خلاف کوئی قانونی کارروائی تو کی جاتی ہے، عمل درآمد ان کے خلاف سخت کارروائیاں عمل میں نہیں لائی جاتی، کیوں؟ پیٹی بھائی ہوتے ہیں نا سارے، تو انویسٹیگیشن میں جا رہا ہے، کرپشن ہے. کرپشن کو کیسے پاک کیا جائے تمام اداروں کو؟ ابھی تو کرپشن تو ہمارے روٹس میں ہے نا، تو اس کو ہمیں کم کرنے کے لیے ظاہر ہے خود سے ہی اقدامات کرنے ہوں گے. ریٹرن فائلنگ کے حوالے سے بھی سوالیہ نشان تحفظات پائے جا رہے ہیں. ریٹرن فائلنگ کے حوالے سے تحفظات کیسے دور کیے جائیں؟ سوری میں نے کوسچن نہیں کیا. ریٹرن فائلنگ کے حوالے سے جی بھی سوالیہ نشان پایا جا رہا ہے. ریٹرن فائلنگ کے حوالے سے تحفظات کیسے دور کیے جائیں؟ مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے خاص. آپ کے والد محترم تشریف لے آئے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہے تو والد محترم سے. ہاں جی پوچھ. ہاں جی ٹھیک ہے. پلس کا نیٹ پر اضافہ، ایف بی آر ادب سے محروم کیوں؟ فائلرز جو ہیں وہ یہاں پہ میں نے جیسے پہلے بتایا تھا ایسٹس کی ڈیکلریشن نہیں ہے. اگر وہ اس نیٹ پہ آ جائیں گے تو وہ پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اس کو جسٹیفائی. میڈم آپ کے خیال میں ٹیکس نہ دینے والوں کو نیٹ پہ کیسے لایا جائے؟ پابندیاں لگائی جائیں ان پہ، کہ کوئی لا جو ہے وہ انفورس کیا جائے. میڈم لا موجود ہے، قانون سازی موجود ہے، انفورسمنٹ نہیں ہے. امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ہاں امپلیمنٹیشن ریاست کی ذمہ داری ہے یا اداروں کی؟ اداروں کی ذمہ داری ہے. اداروں کے سربراہ آزاد ہوں گے تو فیصلے کریں گے. آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. آپ کے خیال میں وفاقی بجٹ کیسا ہوگا؟ میں تو سوچتی ہوں ہماری امنگوں کے برعکس ہی ہوگا، جیسے ہمیشہ سے ہوتا ہے. غریب پسے گا مزید. نیا بجٹ سازوں کے لیے چیلنج کیوں؟ نیا بجٹ جو پالیسی میکر ہیں بجٹ کے، ان کے لیے چیلنج ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اکانومی جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے کام کر رہی ہے. ہمارے پاس ایسٹس اتنے گورنمنٹ کے پاس ہے نہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، سارا کچھ تو ہم نے لون پہ لیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے اس کو جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہے ان کے لیے کہ غریب کو کیسے ریلیف دیا جائے. غریب کو تو ریلیف والی بات ہی نہیں ہے. ریلیف کہیں نہ کہیں سے کیسے نکالا جائے اور بجٹ کیسے مینج کیا جائے. نئے سال میں ایف بی آر کو ہر صورت 16 ارب ڈالر جمع کرنا ہوں گے. آئی ایم ایف کی شرط آئی ہے، کیسے جمع کرے گا یہ ایف بی آر؟ مشکل ہے. اگر ہم ٹیکس دیں، ہم عوام جو ہے وہ ٹیکس دیں اور اس کو بہتر طریقے سے جو بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں اس کو لگایا جائے تبھی یہ مینج ہو سکتا ہے. ملک میں کاروباری اعتماد کمزور، صنعتی ادارے جو ہے تباہ ہو گئے، ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار میں سمجھتی ہوں ادارے، گورنمنٹ اور عوام خود بھی ہے. عوام بھی ہے؟ عوام بھی ہے. عوام کس لحاظ سے ملوث؟ عوام کو جو بھی یہ ظالمانہ اقدامات ہیں ان پہ آواز اٹھانی چاہیے، ظاہر ہے اس کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے. پاکستان کی عوام نے کبھی غور کیا ہے کہ پاکستان باشعور ہے؟ ہمت حوصلہ نہیں پاکستان کے عوام میں. کشمیر کے عوام میں اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے. 3 روپے یونٹ بجلی کرائی حکومت سے پاکستان سے، کیا حکومت سے پاکستان کی عوام نہیں کرا سکتی باشعور ہونے کے ساتھ؟ کروا سکتی ہے، لیکن آج کل سارے مہنگائی میں اتنے پسے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی آواز اٹھانے کے قابل نہیں ہے. سارے اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے بالکل الجھا کے رکھا ہوا ہے. ملکی معیشت کی پائیداری ترقی کے لیے کیا ٹھوس اقدامات ہونے چاہیے؟ ایک تو ہم ٹیکس پیئر ہوں، دوسرا انفورسمنٹ ہو، جو بھی امپلیمنٹیشن لا کی ہو، ادارے ہمارے آنیسٹلی کام کریں، اور گورنمنٹ کو بھی تھوڑا بہت اس میں آنیسٹلی پلے کرنا چاہیے. فائلرز کے لیے خریداری پر ٹیکس شرح میں ریلیف ملے گا؟ میرا نہیں خیال. کیوں؟
میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ قرضے ہمارے زیادہ ہیں ملک پہ اور باقی ریلیف دینا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال اس میں ملے گا. کیا نئے بجٹ میں حکومت صنعتی فروغ کے منصوبوں کو اور ان کے لیے فنڈ مخصوص کرے گی؟ صنعتیں ویسے تو ظاہر ہے آج کل آپ کو پتہ ہی ہے بجلی پہ چلتا ہے سارا کچھ، نظام یہ سارا جس طرح ہے، پھر اوپر سے ڈالر کی پرائسز ہائی ہو رہی ہے، ہر چیز ہائی ہو رہی ہے. میرا نہیں خیال صنعتیں چلانا پاسبل. آئی ایم ایف پر ٹیکس وصولی کم کرنے سے صاف انکار، وجوہات کیا ہیں؟ بہت آپ ریپیٹ کریں گے کوشچن؟ آئی ایم ایف پر ٹیکس کم کرنے سے صاف انکار، وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرضہ اتنا لیا ہوا ہے تو ان میں بھی کانفیڈنس نہیں ہے کہ ہم اس کو پے کریں گے یا نہیں، اور ان کو بھی یہ پتا ہے کہ ہم پے تو کر نہیں سکتے. جو بھی ہم پابندیاں لگائیں گے ہم پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ مجبور ہے کہ اس کو مانے، اس لیے وہ سب سے زائد ٹیکس ملکی عوام اور تنخواہ دار طبقہ ادا کرتا آیا ہے. آپ کے خیال میں نئے بجٹ میں عوامی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے وفاقی بجٹ پیش کیا جائے گا؟ نہیں، مشکل ہے. مشکل. آئی ایم ایف کی نئی شرائط کیا ہیں؟ میں نے پڑھی دیکھی نہیں ہے، جی، وہ تو میں نے دیکھی نہیں ہے کچھ. آئی ایم ایف کی نئی شرائط کو کیسے قابو کیا جائے؟ قابو کر ہی نہیں سکتے ہم، کیونکہ قرضہ ہمارا اتنا ہے، ہم کیسے ان کو منع کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کی شرائط نہیں مانتے. جی، حکومت غیر رسمی معیشت کو ٹیکس میں لاتے ہوئے عوام کا ساتھ دے گی؟ مشکل ہے. مشکل. تجارتی خسارے میں 40% کمی، خسارے کو کیسے پورا کیا جائے؟ سارے کو پورا اس طرح کر سکتے ہیں کہ ٹیکس وصولی کر کے، اس کے بغیر تو بڑھتی ہوئی مہنگائی معاشی ہی نہیں سماجی چیلنج بھی ہے، آپ کی کیا رائے اس میں؟ مہنگائی میں عوام پسی ہوئی ہے، وہ ظاہر ہے اس سے اکانومی بھی خراب ہو رہی ہے، سوشلی ہم کٹ آف ہو رہے ہیں. ہم سوشلی جو ہے وہ جب ہم اپنی بریڈ اینڈ بٹر کو پورا نہیں کر سکتے تو ہم سوشلی تعلقات کیسے رکھیں گے؟ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے تحت سفید پوش گھرانے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. سفید پوش گھرانوں کو کیسے آگے لایا جائے؟ ان کو خود ہی کوشش کرنا ہوگی کہ جیسے تعلیم لیں جس طرح بھی ممکن ہو. محنت میں بھی کوئی آر نہیں ہے، اگر وہ کوئی بچہ ایجوکیٹڈ ہے سفید پوش بنانے کا یا کچھ وہ خود سے کوئی اسمال ٹائپ کا بزنس سٹارٹ کرے. پاکستان کے تمام اداروں سے کرپشن کا خاتمہ کیسے ممکن؟ ابھی تو میرا خیال ہے 100 سال لگیں گے. 100 سال لگ دیں گے؟ اگر ہم آج یہ چیلنج قبول کرتے ہیں کہ ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے 100 سال لگ جائیں گے، ہمارے روٹس میں ہے. اداروں کو فعال اور مضبوط کیسے بنایا جائے؟ امپلیمنٹیشن لا کی، امپلیمنٹیشن رول آف لا یہاں پہ لا کے. کیا آپ کے خیال میں ہر شخص اپنی اصلاح کرے تو پاکستان روشن ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ہے، ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. حکومت پنجاب کی خدمات کے پیش نظر اور حکومت پاکستان کی خدمات کے پیش نظر کیا آپ کو روشن پاکستان نظر آتا ہے؟ مجھے تو ایسے کوئی آثار نظر نہیں آتے. سارے میرا خیال ہے اپنے مفاد سے یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں. کوئی بھی پالیٹیشین یا کوئی بھی گورنمنٹ یہاں پہ آ کے عوام کے مسائل نہیں سنتے. تو روشن پاکستان تبھی ہوگا جب عوام کو برابری کے حقوق ملیں گے، ان کو ایجوکیشن ملے گی، تبھی روشن پاکستان ہو سکتا ہے. اگر گورنمنٹ اس بارے میں سوچے تو انشاءاللہ. کشمیر پہ بات کرتے ہیں میڈم. 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیاہ دن. کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم، آزادی کے منتظر ہیں. آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ مسئلہ کشمیر تو ڈائلاگز ہی ہیں، جنگ تو ہے نہیں اس کا حل. ڈائلاگز ہی ہیں. کشمیری مجاہدین کی بے تحاشا قربانیاں سن 1947 سے لے کر 2026 تک 78 سال گزر گئے. سفارتی تعلقات نظر نہیں آتے. اقوام متحدہ خاموش تماشائی بن گئی ہے. حل کیا ہے؟
ہاں جی، ہمیں اقوام متحدہ کو کرنا چاہیے، جو بھی ہماری کورٹ آف جسٹس ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اس میں جانا چاہیے، وہاں پہ جا کے اپنے مسائل بتانا چاہیے. مسئلہ کشمیر اتنے سالوں سے مور دین 70 ایئرس ہو چکے ہیں، تو اس کا کوئی حل کرنا چاہیے ہمیں. مودی سرکار کا اندھا قانون، کشمیری لیڈر یاسین ملک زندگی اور موت کی کشمکش میں جیل میں قید ہیں. مشال ملک صاحبہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے در بدر کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشال ملک کی کاوشیں رنگ لائیں گی؟ یاسین ملک کو کوئی انصاف مل پائے گا؟ دیکھیں، وہ اپنی طرف سے کوشش تو کر رہی ہیں. جی. تو یاسین ملک صاحب ظاہر اتنی بڑی تحریک کو لے کے چل رہے ہیں، تو اب کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہی ہے، وہ یہ والا سسٹم چل رہا ہے. ہم تو یہی دعا گو ہیں کہ یاسین ملک صاحب کو انصاف ملے. ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کو جو عزت ملی ہے، مقام ملا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عافیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہے اور یاسین ملک کے حوالے سے حکومت وقت کوئی فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہوگی؟ ثالثی کا ظاہر کردار تو ادا کیا ہے گورنمنٹ نے، تو اپنی یہ دونوں ڈیمانڈز ہم رکھ سکتے ہیں اقوام متحدہ کے سامنے. ہم امریکہ کو کہہ سکتے ہیں جو آل ان آل ہے، ظاہر ان کی کسٹڈی میں ہے عافیہ صدیقی صاحبہ، تو وہ کر سکتے ہیں اس بارے میں کہ انہوں نے اتنا کردار ادا کیا تھا ہمیں جنگ بندی کے. فیلڈ مارشل عاصم منیر وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے حال ہی میں کشمیر کو اجاگر کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں عالمی سطح پر آواز بلند کی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان دونوں لیڈران کی وجہ سے کچھ اثر پڑے گا؟ جی بالکل، اس پہ پاکستان کا امیج تو کافی اچھا ہوا ہے. جی. تو شاید آپ کے خیال میں کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختار؟ میرا خیال ہے کشمیر بنے گا پاکستان. انشاءاللہ. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 12 جون 2026 کو باغ جناح لاہور میں منعقد ہو رہی ہے، جس کی سربراہی جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب اور عبداللہ یوسف صاحب مہمان خصوصی ہیں. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، اس چینل کی سالگرہ کے موقع پر میرا یہی پیغام ہوگا کہ ہمیں کشمیری بھائیوں کے ساتھ مل کے یکجہتی کے ساتھ ان کی کاوشوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے اور اپنی آواز بلند کرنی چاہیے کشمیر کی آزادی کے لیے. بہت شکریہ میڈم آپ کا، بڑی نوازش ہے. پروگرام قائد کا پاکستان ہماری پہچان پاکستان بند کریں.